اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا موضوع ہے ہاتھی کا وزن، ہاتھی کے وزن کے بارے میں پڑھیں گے آج، جو چھٹی جماعت کے لیے ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی، جینے کی امید باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ تو اس نے کیا منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت فرمائی، ٹھیک ہے، دوبارہ سے وہ صحت مند ہو گیا تو اس کے نام پر، اللہ کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپے کس میں بانٹ دے گا؟ بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا۔ خدا نے اس پر کیا اپنی رحمت فرمائی اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا۔ لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ اب وہ پریشان تھا کس طرح جو ہے ہاتھی کو تولا جائے۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ کس کا وزن؟ ہاتھی کا وزن کے برابر جو ہے وہ ہاتھی کا وزن جب تک وہ معلوم نہیں کر پاتا تھا تب تک اس کی منت پوری نہیں ہوگی۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے۔ کیا تھے؟ بہت سارے دانا لوگ، عقل مند موجود تھے۔ انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی۔ انہوں نے اس کے بارے میں بہت سوچا کہ ہاتھی کو کس طرح تولا جائے، لیکن کوئی راستہ ان کو دکھائی نہیں دیا۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپے تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ تو اس لیے بادشاہ نے کیا کیا؟ پورے ملک میں اطلاع کروا دی کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپے تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے، بہت سارا مال دے دیں گے۔ انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا۔ کیا ہوا کہ انعام کی لالچ میں بہت سارے لوگ آئے، عقل مند لوگ آئے، انہوں نے اپنی عقل پر زور دیا، ہزاروں جتن کیے، ہزاروں طریقے اختیار کیے، لیکن کوئی راستہ ان کو دکھائی نہیں دیا۔ صورت بند نہ پڑنا، راستہ دکھائی نہ دینا۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ بادشاہ کو فکر ہوئی اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں، منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ کہ اب بادشاہ کو فکر ہوئی، اب وہ پریشان ہو گیا کہ میں زندگی کا بھروسہ نہیں، کبھی بھی جو ہے موت آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طرح تو منت کا عہد وعدہ خدا سے کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، اب کیا کیا جائے؟ تو اب ہاتھی کے تولنے کی تدبیر جو ہے، تدبیر کہتے ہیں ترکیب، وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک دن وہ اسی شش و پنج میں تھا کہ ایک ملا خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اسی شش و پنج ہوتا ہے پریشانی میں، ٹھیک ہے، ایک دن وہ اسی پریشانی میں تھا کہ ایک ملا کہتے ہیں کشتی چلانے والے کو، وہ حاضر ہوا اور عرض کی جہاں پناہ مجھے تدبیر سوجی ہے، مجھے کیا ہے؟ ایک تدبیر سوجی ہے، ایک ترکیب سوجی ہے۔ اگر حضور روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دے تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپے تول کر حضور کو دکھا سکوں گا۔ تو اس نے کیا کہا کہ اگر حضور چاہے، اگر آپ چاہے تو روپے اور ہاتھی میرے ساتھ کر دیں تو امید ہے کہ میں دریا جا کر ہاتھی کے برابر روپے تول کر آپ کو دکھا سکوں گا۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور وزیر کو ہاتھی اور روپے ملا کے ساتھ کر دینے کا حکم دیا۔ اور کیا کہا اس کو؟ وزیر کو کیا کہا کہ آپ ہاتھی اور روپے ملا کے ساتھ جو ہے ملا کے ساتھ چلے جائے، اور خود بھی درباریوں کے ساتھ دریا کی طرف چلا، اور بادشاہ خود بھی جو ہے درباریوں کے ساتھ، درباریوں کہتے ہیں دربار میں کام کرنے والوں کو، جو ہے وہاں چلا گیا۔ شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی، اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ اب اس شہر میں بات پھیل گئی کہ جو ہے ہاتھی کے تولنے کے وزن، ہاتھی کے برابر وزن جو ہے روپے تولنا جو ہے، اب یہ پورے جو ہے اس بازار میں، پورے اس شہر میں بات مشہور ہو گئی۔ تو اس کے بعد اس لیے بہت سے تماشائی بھی دریا کی طرف روانہ ہوئے، اس لیے تو بہت سارے تماشے کہتے ہیں تماشا دیکھنے والے لوگوں کو جو ہے دریا کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ، درباری اور عام لوگ وہاں پہنچ گئے تو ملا نے ایک
ناؤ کو کنارے کے قریب لا کر کھڑا کیا۔ کیا ہوا؟ جب ملا نے ایک ناؤ کو کنارے کے قریب کھڑا کر دیا، کنارے کے قریب رکھا، تو ہاتھی کو اس پر سوار کیا گیا، بٹھایا گیا۔ ہاتھی کے بوجھ سے ناؤ کا کچھ حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ اب جب چڑھایا گیا تو اس پہ جو ہے ہاتھی کو چڑھایا گیا تو اس کے وزن سے کچھ کشتی کا حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ جہاں تک ناؤ پانی میں ڈوبی تھی وہاں ملا نے نشان لگا دیا۔ کیا ہوا؟ جہاں تک ناؤ ڈوبی تھی وہاں تک اس ملا نے کیا کر دیا؟ نشان لگا دیا، اور عرض کی حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ اس نشان تک کیا وزن کیا تو اب کہا کہ جو ہے حضور ہاتھی کا وزن اتنا ہے۔ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبویا جائے۔ اب کیا کہا اس نے؟ اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تولنے کے لیے جو ہے ناؤ کو اس نشان تک پانی میں ڈبویا جائے۔ تو اس کے بعد ناؤ میں روپے بھرنے کے لیے کہا گیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ جو ہے ناؤ میں جو ہے پیسے ڈالے جائیں۔ بادشاہ کے حکم سے لوگ ناؤ میں روپے بھرنے لگے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ناؤ پانی میں نیچے ہوتی گئی۔ جب نشان تک ناؤ ڈوب گئی تو ملا نے کہا بس اب ہاتھی کے وزن کے برابر روپے کا وزن ہو گیا۔ جب ناؤ اس نشان تک ڈوب گئی جس نشان تک ہاتھی کا وزن کیا تھا انہوں نے، تو اس وزن تک ڈوب گئی تو ملا نے کہا بس ہاتھی کا وزن ہو گیا۔ بادشاہ اور درباری ملا کی اس تدبیر سے خوش ہوئے، اس ترکیب سے خوش ہوئے اور اس کی عقل کی داد دی، شاباشی دی۔ اسے اتنا انعام دیا گیا کہ وہ بڑا دولت مند ہو گیا۔ کسے؟ ملا کو انعام دیا گیا اور وہ بہت دولت مند ہو گیا۔ بادشاہ نے ناؤ میں بھرے ہوئے روپے یتیموں، بیواؤں، محتاجوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیے۔ کس میں تقسیم کر دیے؟ ایک تو یتیموں میں، یتیم کہتے ہیں جس کے جو ہے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے بیواؤں جن کے شوہر جو ہے مر گئے ہیں، محتاج و ضرورت مندوں کو میں جو ہے تقسیم کر دیے۔